کافروں کے بارے میں فرمایا کہ الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. فرمایا کہ ان کی جب موت آتی ہے فرشتہ آتا ہے ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے. یہ ظالم وہ لوگ جن نے اپنے آپ پر ظلم کیا دنیا میں. فألقوا السلم اس وقت کہ وہ اطاعت ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. فرشتے کو جب دیکھتے ہیں نا ملک الموت اس وقت پھر کہتے ہیں ہم اسلام لانا چاہتے ہیں مسلمان ہونا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت ظاہر ہے نہ اسلام اور نہ توبہ کچھ متبر نہیں ہوتا. اس کے برعکس ایک متقی انسان فرمایا کہ الذین تتوفاهم الملائکۃ مطمئنین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. ایک متقی انسان کے پاس جب ملک الموت اور فرشتے آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے تو وہ آتے آ کر اس کو سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم اور بڑے احترام کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ سلام کرتے ہیں. سلام کرنے کے بعد پھر اس کی روح نکالتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ جنت دماغ میں تعملون جس قسم کی تو نے دنیا میں زندگی گزاری ہے اس کے بدلے میں تو اب جنت میں داخل ہو. اس چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی طویل حدیث کے اندر بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ایک جنازہ تھا. اس جنازے میں تشریف فرما تھے. جس طرح جنازے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں جنازے کا وقت ابھی نہیں ہوا یا دفنانے کے بعد لوگ لگے ہوتے ہیں دفنا رہے ہوتے ہیں لوگ باقی کچھ لوگ فالتو بیٹھے ہوتے ہیں دو ادھر کھڑے ہوتے ہیں چار ادھر کھڑے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام اسی طرح ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی تو جیسے آدمی ویسے زمین پہ بیٹھا ہوا ویسے ایسے لکڑی کے ساتھ کرتا ہے تو اس طرح آپ اسلام کر رہے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سر اٹھایا اور ایک بڑی طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے جس وقت کسی گنہگار اور ظالم اور نافرمان انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ٹاٹ کا کپڑا ہوتا ہے. ٹاٹ کا کپڑا ہوتا ہے اور وہ ملک الموت کی پوری ایک ٹیم ہے. ملک الموت اکیلا نہیں ہے وہ تو سربراہ ہے نا اس کی ایک ٹیم ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ چلاتا ہے. ٹاٹ کا کپڑا ہوتا ہے اس کے پاس اور وہ آ کر اس ظالم آدمی کے بڑی سختی کے ساتھ بات کرتا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ جس طرح پورا وہ ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے جس طرح مجرم کو جب پولیس گرفتار کرتی ہے تو گرفتار کرتے کرتے ہی ساتھ دو چار لاکھوں کے بھی مار دیتے ہیں اور چکا دے کی گاڑی میں پھینک دیتے ہیں. بالکل اسی طرح کا منظر ہوتا ہے. وہ سختی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور اس کی روح نکالی جاتی ہے اور پھر اس ٹاٹ کے کپڑے میں لپیٹ کر اس کی روح کو آگے بھیج دیا جاتا ہے. اس کی روح اوپر جاتی ہے جب پہلے آسمان پر جاتی ہے تو وہاں پر فرشتے پوچھتے ہیں وہاں جو آسمان کے جو گیٹ ہے دروازے ہیں پہلے آسمان کے وہاں پر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے. ان کے پاس تو پوری لسٹ ہوتی ہے پورا ڈیٹا ہوتا ہے کہ یہ مجرموں کا ڈیٹا ہے اور یہ اس کا تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں کی روح ہے فلاں آدمی کی روح ہے. وہ کہتے ہیں اس کو اجازت نہیں ہے اس کو کیسے پھینک وہ وہیں سے اس کو ایسے جس طرح لپیٹی ہوئی ایسے کھا کر پھینکتے ہیں اور سجین کے اندر چلی جاتی ہے اس کی. اس کے برعکس فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جب نیک انسان ہوتا ہے اس کے پاس جب کوئی موت اپنی دین کے ساتھ آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں نرم اور خوبصورت سفید ریشم کی طرح کا کپڑا ہوتا ہے اس کے پاس اور وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے السلام علیکم. جیسا کہ یہاں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں السلام علیکم سلام کرتے ہیں بڑے پیار محبت سے اس کو خوشخبری سناتے ہوئے کہ تم اب جنت میں جانے والے ہو اور پھر اس کی روح قبض کرتے ہیں بڑے پیار محبت سے اور پھر اس کپڑے میں لپیٹ کے اوپر جاتی ہے آسمانوں پر. پوچھتے ہیں کون ہے گیٹ والے پوچھتے ہیں بتایا جاتا ہے فلاں ہے دروازے کھول دیتے ہیں اور اوپر کی انجین کے اندر اس کی روح چلی جاتی ہے.